بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 185 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 20ویں پارے کا چوتھا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 58 سے لے کے 88 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے لے کے 128 یعنی پارے کے آخر تک ہے۔ قریش کے حوالے سے جو بات پیچھے چل رہی تھی اسی کا تسلسل ہے۔ آیت نمبر 57 میں تھا کہ یہ لوگ کہتی ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اس سرزمین سے اچھل کیے جائیں گے، یعنی دشمن ہمیں اکھاڑ پھینکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے انہیں ٹھکانہ نہیں دیا امن والے حرم میں، جہاں ہر قسم کی اجناس کھینچی چلی آتی ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب یہی سلسلہ آگے چلے گا آیت نمبر 58 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، بطرت معیشتها، جو اتراتی تھیں اپنی معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ رہے ان کے مکانات، ان کے گھر، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ، جو آباد نہیں ہوئے، یعنی ان میں کوئی بسا نہیں ان کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہیں ان کے وارث۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، یعنی وہ ہمارے پاس ہی پہنچنے ہیں، ہم سے باہر کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب، مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ وہ بھیجے اس کے مرکز میں کوئی رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو سنائے انہیں ہماری آیتیں، وما کننا مہلک القریٰ، اور نہیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا واہلھا ظالمون، مگر تبھی کہ اس کے باشندے ظالم ہوں۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے لوگوں، تو یہ سامان زندگی ہے دنیا کا، وزینتها، اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جس کا وعدہ وہ اپنے مومن بندوں سے کرتا ہے، خیر وابقا، وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کا ہر نعمت فنا ہونے والی ہے، اور اللہ جو جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں وہاں کی ہر نعمت پائیدار ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو کیا جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہو، فولاقیہ کمن متعناہ، پس وہ پانے والا ہو اسے، تو کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے فائدہ دیا؟ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، یعنی صرف دنیا کی زندگی ہی اس کے حصے میں آئی، ایمان کو اس نے قبول نہیں کیا۔ ثم ویوم القیامت، پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین، عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو۔ ویوم ینادیہم فیقول، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا تو فرمائے گا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول، جن پر ثابت ہو چکا حکم عذاب کا، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اغویناہم، وہ جواب دیں گے، یعنی جن کی طرف وہ اشارہ کریں گے وہ جواب دیں گے، ہم نے ان کو گمراہ کیا، کما غوینا، جیسے ہم گمراہ ہوئے، تبرأنا، ہم اعلان لا تعلقی کرتے ہیں، الیک، آپ کے سامنے، ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اگر ہمارے گمراہ کرنے سے گمراہ ہوئے تو اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے ہوئے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پھر وہ پکاریں گے، بلائیں گے انہیں، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو، سامنے دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، تو تمنا کریں گے کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو تو فرمائے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے کیا جواب دیا تھا اپنے رسولوں کو؟
فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ تو نہیں سجائی دے گی انہیں اس دن کوئی بات، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ آپس میں بھی کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ البتہ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ بس امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ اور آپ کا رب ہی پیدا فرماتا ہے، مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ جو وہ چاہتا ہے اور وہ چن لیتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اپنے پیغام پہنچانے کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ جبکہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار۔ سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، وتعالی اور برتر ہے، عما یشرکون اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ یعلم اور آپ کا رب جانتا ہے، ما تکن صدورہم جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون اور اسے بھی جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ اسی کی تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ اور حکم کا اختیار اسی کا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ کہہ دیجئے بھلا تم دیکھو اگر اللہ تعالیٰ بنا دے علیکم اللیل سرمدن تم پر رات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، یعنی ایک لمبی طویل رات ہو قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ تو کون معبود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، یاتیکم بضیاء جو لے آئے تمہارے پاس دن کی روشنی، افلا تسمعون تو کیا تم سنتے نہیں۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ کہہ دیجئے بھلا تم دیکھو، ان جعل اللہ اگر اللہ تعالیٰ بنا دے علیکم النہار سرمدن تم پر دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ تو کون معبود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، یاتیکم بلیل تسکنون فیہ جو لے آئے تمہارے پاس رات کہ تم آرام کر سکو اس میں، افلا تبصرون تو کیا تم دیکھتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو دیکھ کے شکر ادا نہیں کرتے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ اور اپنی رحمت سے جعل اس نے بنائے لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تمہارے لیے رات اور دن، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم آرام کرو اس میں یعنی رات میں، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلِهِ اس کا فضل دن میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ تو فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے ایک گواہ، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ تو ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، فَعَلِمُوا بس وہ جان لیں گے، ان الحق للہ یہ کہ حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وضل عنہم اور گم ہو جائے گا ان سے، ما کانوا یفترون جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ ان قارون من قوم موسیٰ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم بس اس نے سرکشی کی ان پر ان کے مقابلے میں، وآتیناہ من الکنوز اور ہم نے دیے اسے خزانے، ما اتنے، ان مفاتحہ لتنوء کہ یعنی اتنے زیادہ کہ اس کی چابیاں اٹھانا مشکل ہوتا، بالعصبۃ اولي القوہ ایک طاقتور جماعت کے لیے، یعنی ایک طاقتور جماعت بڑی مشقت سے اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح جب کہا اس سے اس کی قوم نے کہ مت اتراؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اترانے والوں کو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ اور تلاش کرو آخرت کا ٹھکانہ، یعنی طلب کرو آخرت کا ٹھکانہ اس مال کے ذریعے جو تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا، ولا تنسا اور نہ بھولو نہ فراموش کرو، نصیبک من الدنیا اپنا حصہ دنیا میں ملی ہوئی نعمتوں کے ذریعے آخرت کا ٹھکانہ بنانا نہ بھولو۔ واحسن کما احسن اللہ الیک اور بھلائی کیا کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تم سے بھلائی کی، یعنی مخلوق پر بھلائی کیا کرو۔ ولا تبغی الفساد اور فساد نہ چاہو فی الارض زمین میں، ان اللہ
لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے فساد کرنے والوں کو۔ قال، کہنے لگا، انما اوتیتو بلا شبہ، مجھے ملا ہے یہ مال علی علم عندی، میرے علم کی بنیاد پر۔ اولم یعلم، بھلا کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد اہلک، ہلاک کر چکے ہیں، من قبلی من القرون، اس سے پہلے بہت سی قومیں، من هو اشد منہ قوۃ، جو زیادہ مضبوط تھے اس سے قوت میں، واکثر جمع، اور بہت زیادہ تھے جتھے کے اعتبار سے، جمعیت کے اعتبار سے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور سوال نہیں کیا جاتا مجرموں سے ان کے گناہوں کا، یعنی ان سے پوچھ کے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ پوشیدہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی ٹھاٹھ کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی ہی چاہتے تھے، دنیا کی زندگی ان کا مطمع نظر تھا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارا بھی مال ہوتا جیسے ملا ہے قارون کو، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا، ویلکم ثواب اللہ خیر، افسوس ہو تم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ثواب، اللہ تعالیٰ کی عطا بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں عطا ہوگا، وہ عطا نہیں ہوگا سوائے صبر کرنے والوں کے۔ فخسفنا به، پس ہم نے دنسا دیا اسے، وبدارہ الارض، اور اس کے گھر والوں کو زمین میں، فما کان لہ من فئۃ، پس نہ تھا اس کے لیے کوئی گروہ، ینصرونہ من دون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں تھا، وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ بس بخل الذین تمنوا، اور رہ گئے اس سال میں جنہوں نے تمنا کی تھی، مکانہ بالامس، اس کے رتبے کی گزشتہ کل، یقولون، بھئی کانہ کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ احسان نہ فرماتا ہم پر، لخسف بنا، تو ضرور دھنسا دیتا ہمیں بھی، یعنی قارون کی طرح ہمارا بھی انجام وہی ہوتا۔ بھئی کأنہ لا یفلح الکافرون، ہائے افسوس فلاح نہیں پاتے کافر لوگ۔ تلک الدار الآخرۃ، وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے، نجعلھا، ہم خاص کرتے ہیں اسے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو نہیں چاہتے بڑائی زمین میں اور نہ ہی کوئی فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی آئے گا نیکی کے ساتھ، نیکی لے کر، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر اجر ہوگا اس سے، من جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا، برائی لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے، الا ما کانوا یعملون، مگر اتنا ہی جتنا وہ عمل کرتے تھے۔ ان الذی فرضا، بے شک جس ذات باری نے فرض کیا، علیک القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، یعنی آپ کے ذمے لگایا پہنچانا، لرادک الی معاد، ضرور وہ آپ کو لوٹا لے جائے گا پہلی جگہ یا انجام تک۔ قل ربی عالم، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدیٰ، اسے جو ہدایت کے ساتھ آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، وما کنت ترجو، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید رکھتے، ان یلقی الیک الکتاب، کہ اتاری جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب، یعنی یہ آپ کے مطالبے پہ نہیں آئی کہ یہ لوگ آپ کے درپے ہوئے جاتے ہیں، الا رحمۃ من ربک، مگر یہ اتری ہے آپ کے رب کی رحمت سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو مددگار نہ بنو اس کتاب کا انکار کرنے والوں کے، یعنی ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیں، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور یہ بھی کہہ دیجئے
کہ وہ روکنے نہ پائے تجھے اے مخاطب اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، بعد از انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف نازل کی گئیں، وادعو الی ربک، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، ولا تکونن من المشرکین، اور اے مخاطب شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اور نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔ یہ اسی بات کا تسلسل ہے جو آیت نمبر 85 کے آخری ٹکڑے میں قل ربی اعلم، یعنی آپ ان کو مخاطب کر کے فرما دیجئے۔ درمیان میں ایک بات آپ سے مخاطب کر کے فرمائی کہ آپ کی خواہش کی تکمیل میں یہ کتاب نازل نہیں ہوئی کہ یہ لوگ ہر چیز کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی بات کہ آپ کہہ دیجئے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور نہ پکارو اے مخاطب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے معبود کو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اور اسی کا لہ الحکم، حکم اسی کا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے لوگوں۔ الحمدللہ سورہ القصص کے اختتام پہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کی نشست میں ہم نے 31 آیات کا مطالعہ کیا جو کہ 608 الفاظ پر مشتمل تھی، جبکہ پہلی بار جو الفاظ ہم نے اس سبق میں پڑھے ان کی تعداد صرف 34 ہے۔ گویا 574 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم پچھلے 184 اسباق کی وجہ سے سبکن ہم سیکھ چکے ہیں، اور ان 34 مزید الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہونے کے بعد ہمارے ذخیرہ الفاظ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.04% ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی اس رحمت اور نعمت کا ہمیں شکر ادا کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مالک الملک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، ہمارے اندیشوں کو اپنی رحمت سے عافیت بنا دیں، اشرار کے شر سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائیں، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائیں، ہماری الجھنوں کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔